اگر فقط علمی اختلاف ہوتا تو کبھی آج ایک دوسرے کو ہم کافر نہیں کہہ رہے ہوتے. لیکن میں آپ سے کہتا ہوں جنت البقیع میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین آرام فرما ہے, ازواج مطہرات ہیں, مخدومہ کائنات فاطمہ الزہرا ہے, حضرت عثمان غنی ہے. کیا یہ علمی اختلاف ہے کہ ان کی قبور کو بلڈوز کر دیا جائے؟ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کیا مسلمانوں کی بہت ساری پالیسیز بنا کر مسلمانوں کو سوسائیڈل اٹیک کے ذریعے اور دیگر ذریعوں کے مار دیا جائے, کیا یہ علمی اختلاف ہے؟ اگر کسی اور کی مسجد ہے وہ نہ جا کے نماز پڑھے ٹھیک ہے, لیکن دوسرے کی مسجد پر قبضہ کر لیا جائے, کیا یہ علمی اختلاف ہے؟ آپ تلوار کی زور پر اپنا سیکٹ کسی پر مسلط کر دیں, کیا یہ علمی اختلاف ہے؟ میں تو دیکھیں میں کلمہ پڑھنے والا ہوں نا, میں روزہ رسول کی طرف دیکھتا بھی ہوں تو مجھے کہا ہے ہاں جی شرک شرک شرک, حالانکہ یہ کسی کو اختیار نہیں ہے. اب دوسری بات آپ کی یہ کہ فرقے میں گالی, دیکھیے یہ پولیٹیکل گیم جو فرسٹ ورلڈ وار اور سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد شروع ہوا, ایک وقت تھا یزید نے سارا ہنگامہ کیا, اس کے بعد مسلمان پیسفل ہو گئے, کام علمی کام ہوا, اور بڑے بڑے نیشاپور سے, فارس سے, ایران سے, عراق سے, مصر سے, ایون ازبیکستان, سمرقند, بخارا سے تیسرا ہمارا علمی مرکز بنا, وہاں پر علمی کام ہوتا رہا. لیکن جب سیکنڈ اور فرسٹ ورلڈ وار کے بعد جب ٹرکی کو مارنے کا وہ پلان بنا, تو اس کے بعد پھر باقاعدہ سیاسی طور پر پولیٹیکلی کچھ لوگوں کو امپلانٹ کیا گیا, اور پھر انہوں نے آ کر کیا گالیاں دی. سب سے پہلے آپ نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, بے شک سب بولنے والے ہیں, لیکن جو کہے کہ محمد کی شفاعت جو ہے وہ بیکار ہے, خراب ہے, وہ کافر ہے, پہلی مرتبہ امت میں آیا. محمد کا وسیلہ کفر ہے, درود پڑھنا معاذ اللہ مغنیہ کی طرح ہے, گانے دینے کی طرح ہے. کوئی اگر اس قسم کی باتیں کرے کہ محمد مر گیا, مٹی ہو گیا, تو آپ یہ بتائیے میں محمد کا ماننے والا صلی اللہ علیہ وسلم, آپ ماننے والے, آپ ماننے والے, آپ ماننے والے, اس قسم کی بات سن کر کیا آپ خاموش رہ سکیں گے؟ کیا اس شخص کی رسپیکٹ کریں گے جو نبی کی رسپیکٹ نہ کرے؟ کہنے کے طریقے بھی کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ سن کے ہی آپ کو الجھن ہوتی ہے, بات کرنے کا طریقہ ہوتا ہے نا. اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ اس کا نتیجہ امت میں انتشار پیدا ہو گیا. امت نے بولے یہ کیا ہو گیا, یہ کیا فتنہ, یہ کیا کون سا بم بلاسٹ ہو گیا, اور اقبال بھی چیخ اٹھے کہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا, روح محمد اس کے بدن سے نکال دو, اور اہل عرب کو دے کر فرنگی تخیلات اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو. جو فاقہ کش جو موت سے نہیں ڈرتا تھا, لیکن جو عشق مصطفیٰ کی روح ہے, جو ادب مصطفیٰ کی روح ہے, جو ہماری ایمان کی بیس ہے, بنیاد ہے, وہ جب اس سے نکل جائے گی تو پھر تو فقط عمل کا لاشا رہ جائے گا.